بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ وبارک وسلم علیہ۔ تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا سیکس ایجوکیشن کے حوالے سے آج آخری لیکچر ہے۔ گزشتہ جو ہمارے 14 ایپیسوڈ گزر چکے ہیں ان تمام ایپیسوڈ کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ کچھ وہ باتیں جو پہلے بیان ہو چکی ہیں اور کچھ مزید شاید نئی امینڈمنٹ ہو جائے اس میں۔ آپ ان باتوں کو غور سے سنیں، ایپیسوڈ کافی لینتھی ہو جاتے ہیں، مختصر کوشش کروں گا مکمل سنیے گا۔ ہماری گفتگو کو سیکنڈ بائی سیکنڈ، سٹیپ بائی سٹیپ مکمل سنا کیجیے، انشاءاللہ اس کے سننے سے آپ کو بہت زیادہ فوائد ہوں گے۔ ہمارا جو سیکس ایجوکیشن فار آل کے جو پہلے ایپیسوڈ تھے ان میں ہم نے بچوں کے، مردوں کے، میلز کے سیکس کے حوالے سے جو مسکنسیپشنز سے ان کے متعلق آگاہی دی، جنسی مغالطوں کے متعلق، اور اس کے بعد جو اگلے پارٹ سے لاسٹ والے ان میں ہم نے فیمیلز کے حوالے سے جو غلط فہمیاں تھیں، جنسی مغالطے سے، مسکنسیپشنز سے، ان کے متعلق آگاہی دینے کی کوشش کی۔ آپ میں سے اگر کوئی جس نے پہلے نہ سنے ہو تو وہ دوبارہ ان کو جا کے ہماری یوٹیوب پہ، ہمارے چینل پہ جا کے دوبارہ سن سکتا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو سننے کے لیے بہت کچھ ملے گا، سیکھنے کے لیے بہت کچھ ملے گا۔ آپ ہمارے چینل کو لائک اور شیئر ضرور کیا کیجئے، کیونکہ آپ کے ایک شیئر کی وجہ سے ہو سکتا ہے آپ کی ضرورت نہ ہو لیکن کسی ضرورت مند تک ہماری ویڈیو پہنچے اور اس کو اس کے مسائل کا حل مل جائے۔ یہ آپ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی ثواب جاریہ کا باعث ہوگا انشاءاللہ۔ آج جو گزشتہ گفتگو گزر چکی ہے اس کو وائنڈ اپ کریں گے، اس کا خلاصہ بیان کریں گے۔ مردوں کے اندر جو جنسی بے ضابطگیوں کی وجہ سے جنسی مسائل پیدا ہوتے ہیں، ان مسائل کو کیا مرض کنسیڈر کیا جائے گا، کیا ان کا علاج کیا جائے گا، ان کے لیے ادویات کی ضرورت ہوگی، یا ان کی نفسیاتی طور پہ علاج کیا جائے گا، یا آپ کو خود مینٹلی طور پہ پاورفل ہونا پڑے گا، ذہنی طور پہ آپ کو مضبوط ہونا پڑے گا کہ آپ ان مسائل کا واقعی شکار نہیں ہیں، یہ مرض نہیں ہے۔ تو میرے بھائی، جو مردانہ کمزوری، سیکشول ویکنس کا لفظ ہے، اس میں میڈیکل سائنس میں اس کو مرض تصور نہیں کیا جاتا۔ اس کے برعکس کچھ نظریات ہیں، کچھ ایسے نظریات ہیں جس میں اس کو ایک مرض تصور کیا جاتا ہے۔ بعض سائیکیٹرسٹ، نفسیات دان جو جنسی حوالے سے بہت بڑے بڑے نام ہیں، ان میں سے ان نظریات کے حامل لوگوں کو میں نے ان طبیبوں کی دکانوں پہ لائنوں میں لگے ہوئے دیکھا ہے جو کہ خود اپنی سیکشول ٹریٹمنٹ کے لیے وہاں پہ جاتے ہیں۔ میری بات کو آپ بغور سنیے گا کہ سیکس کے حوالے سے لوگوں کو یہ بتانے والے کہ سیکشول ویکنس کوئی مرض نہیں ہے، اس مرض کے علاج کے لیے وہ خود کبھی ہومیوپیتھک ڈاکٹروں کے پاس، کبھی طبیبوں کے پاس اپنی جنسی مسائل کے حل کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، اور چہرے کے اوپر ماسک کیا ہوا ہوتا ہے اور تاکہ پہچانے نہ جائیں۔ تو بعض لوگ پاپولر ہوتے ہیں، پہچان میں آ جاتے ہیں۔ تو ہم نے کافی ایسے ڈاکٹر صاحبان کو دیکھا ہے جو اس بات کی تبلیغ کرتے ہیں پیشنٹس میں، اور خود پیشنٹس کی لائن میں لگ کے علاج کے لیے رجوع کرتے ہیں۔ تو جنسی کمزوری دراصل مرض ہے یا نہیں، یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے۔ لوگوں کے ساتھ جو مسائل ہیں، مثلا پہلے ہم نے جو شیئر کیا کہ جنسی خیالات کا غلبہ، جذبات کا غلبہ، اور مغلوب ہو کے بندہ کون کون سے افعال کرتا ہے، کیا وہ افعال آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہیں یا نہیں۔ تو انسان کے اندر جو احساس گناہ ہوتا ہے وہ انسان کو پریشان کرتا ہے، ٹینشن اور ڈپریشن میں لے جاتا ہے۔ تو اس کے لیے اللہ جل جلالہ کا دروازہ کھلا ہے توبہ کے لیے۔ آپ جائیں بارگاہ رب العزت میں توبہ کریں۔ آپ کو جو صحت کے حوالے سے نقصانات ہو چکے ہیں، جن وجوہات کی وجہ سے ہوئے ہیں، جن غلطیوں کی وجہ سے ہوئے ہیں، ان غلطیوں کی آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، توبہ کریں۔ فرسٹ آف آل توبہ کریں، پھر رب کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز نفل توبہ کے پڑھ کے 2 رکعت نماز نفل حاجت پڑھیں، اور 2 رکعت نماز نفل حاجت کے پڑھنے کے بعد اپنے رب سے، اپنے مالک سے، اپنے خالق سے، اللہ رب کریم سے آپ دعا کریں، اپنے کیے گئے گناہ کی معافی مانگیں اور آئندہ نہ کرنے کا وعدہ کریں، اور اسے شفا کے طالب ہو جائیں۔ تو وہ پاک بارگاہ ایسی بارگاہ ہے کہ وہ آپ کو مایوس نہیں لوٹائے گی، وہاں سے کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا ہوتا۔ تو آپ اپنے مسائل کا حل جب کرنا چاہیں تو سب سے پہلے دعا اور معافی سے شروع کریں، انشاءاللہ آپ کے جو مسائل ہیں وہ ضرور حل ہو جائیں گے۔ اسی طرح بے اولادی کے مسائل ہیں، بچیوں اور بچوں کے، لڑکیوں لڑکوں کے، مردوں عورتوں کے مسائل،
ان میں اصل میں ذمہ دار کون ہے، کس کی وجہ سے مرد کی کمزوری کی وجہ سے بانجھپن آ رہا ہے، بچے نہیں ہو رہے، عورت کی کمزوری کی وجہ ہے، فیمیل میں فیلوپین ٹیوبز کی بلاکیج ہوتی ہے، مردوں میں سیمنز کا ناپید ہونا، کم ہونا، کمزور ہونا، اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ اس کے لیے جدید میڈیکل سائنس میں ٹیسٹ موجود ہیں، عورتوں کے لیے الٹرا ساؤنڈ موجود ہیں، مردوں کے لیے میڈیکل کے جو ٹیسٹ ہیں لیب میں جا کے وہاں مائکروسکوپک ایگزامینیشنز ہو جاتے ہیں، وہاں سے آپ اپنا ٹیسٹ کرا کے کسی اچھے معالج سے رابطہ کر سکتے ہیں، ہمارے ساتھ بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اس کی جانچ ہونی چاہیے کہ اس مسئلے کا ذمہ دار کون ہے۔ اس کی ذمہ داری کے بعد جو مریض ہوگا اس کا علاج کیا جائے گا۔ عین ممکن ہے کہ دونوں مریض ہوں، یہ بھی ممکن ہے کہ دونوں مریض نہ ہوں، یہ بھی ممکن ہے کہ مرد میں مسئلہ ہو، یہ بھی ممکن ہے کہ عورت میں مسئلہ ہو۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد ڈیسائیڈ کیا جا سکتا ہے۔ تو لہذا یہ لا علاج مسئلہ نہیں ہے، قابل علاج ہے، اس کی ٹینشن نہ لیں، ذہنی طور پہ ڈپریشن میں نہ جائیں، کسی اچھے معالج سے رابطہ کر سکتے ہیں اپنے علاج کے لیے، ہمارے ساتھ بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ شافی مطلق ہے، بفضل تعالیٰ انشاءاللہ شفا نصیب ہوگی۔ اسی طرح عورتوں میں بچیوں میں مسئلے مینسز کے پرابلم بتائے گئے ہیں کہ اوائل میں جب پیریڈ شروع ہوتے ہیں پینفل مسئلہ ہوتا ہے، پھر کافی عرصے تک اس میں گیپ بھی آ سکتا ہے، ٹائم سے پہلے بھی آ سکتے ہیں، بیفور ٹائم مینسز پیریڈ کا جو سرکل ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، کافی دنوں تک بھی رہ سکتے ہیں، لیکن عمر کے لحاظ سے کچھ وقت گزرنے کے بعد یہ پیریڈز نارمل ہو جاتے ہیں۔ عام طور پہ 28 دن کے بعد پیریڈز لوٹتے ہیں، کسی عورت میں بچی میں 22 دن سے لے کر کچھ کم یا زیادہ دن ہو سکتے ہیں اور 32-34 دن بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ایک نارمل پروسیس ہے، ہر عورت کا فزیکل ہارمونز کا جو مسئلہ ہے، اس کے جینز کا جو مسئلہ ہے، اس میں وہ بالکل نارمل ہے، اس کو سیریس نہ لیں۔ لیکوریا، اب لیکوریا کو ایک نام نہاد مرض کا نام دیا گیا ہے۔ اگر سمیل اور کلرفل اخراج ہو رہا ہے تو وہ اس کے لیے آپ اچھے معالج سے رابطہ کریں۔ اگر ویسے ہی نارملی کوئی سفید رنگ کا پانی کا کبھی کبھار اخراج ہو جاتا ہے تو یہ فزیکلی کوئی مسئلہ نہیں ہے، مرض نہیں ہے، نارملی ہے۔ اگر بہت زیادہ ہے تو اس کا علاج کریں، اگر اتنا زیادہ نہیں تو صفائی کا خیال رکھیں، خوراک پہ توجہ دیں۔ تو یہ کوئی ایسی مرض نہیں ہے کہ جس سے لے کر آپ بیٹھ جائیں اور خود کو مریض تصور کر لیں۔ اسی طرح اور مختلف مسائل ڈسکس ہو چکے ہیں، ہماری بقیہ گفتگو آپ گزشتہ لیکچرز میں اچھی طرح سماعت کر لیں۔ انشاءاللہ اگلے جو ہمارے نیکسٹ چینل پہ جو ویڈیوز اپلوڈ ہوں گی اس میں آپ کو مختلف جنسی مسائل اور طبعی مسائل ان کے متعلق نسخہ جات سے آگاہی دی جائے گی، اور وقتاً فوقتاً ضرورت کے مطابق انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ رابطہ بھی کر سکتے ہیں، کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں، میسیجز بھی کر سکتے ہیں، آپ کو انشاءاللہ رپلائی بھی ملے گا۔ اور کسی بھی نام نہاد دیواری اشتہاری حکیموں کے پاس دھکے کھانے کے بجائے اپنی قیمتی دولت، اپنے اثاثہ جات، اپنے بچوں کی جوانیوں کو خراب ہونے سے بچائیں، اور کسی بھی ماہر ڈاکٹر کے ساتھ، کسی ماہر معالج طبیب کے ساتھ جو کہ آپ کو، آپ کی صحت کو عزیز رکھتا ہو بنسبت پیسوں کے، آپ کے پیسے کی طرف نہ دھیان دے، آپ کی صحت کی طرف دھیان دے، تو آپ اسے علاج کروائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے۔ اور ایک بار پھر ہمارے لیکچرز کو آپ اچھی طرح سنیں، شیئر کریں، لائک اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہماری اگلی آنے والی ویڈیوز پرائیورٹی بیسس پہ آپ کو ملیں اور آپ ان سے استفادہ حاصل کریں، آپ کے شیئر سے دوسرے لوگ استفادہ حاصل کریں، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔